اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کی جو بلاغت ہے اس کی ایک اور جھلک دیکھیں گے، اور بہت خوبصورت جھلک دیکھیں گے، اور وہ ہے قرآن میں الفاظ کے چناؤ اور ان کی ترتیب۔ جس طرح ہم لوگ اپنی عام مرہ زندگی میں کوئی بات کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ ہم الفاظ کی ترتیب کس طرح رکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر آج میں نے صبح ناشتہ کیا، ناشتے میں میں نے انڈا کھایا، پراٹھا کھایا، روٹی کھائی، تو ہم لوگ یہ نہیں سوچیں گے کیا کہیں، پہلے انڈا کہیں، پراٹھا کہیں، روٹی کہیں، یا روٹی کہیں پہلے پھر پراٹھا پھر انڈا۔ ہم بس بے ترتیب کہہ دیں گے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن سبحان اللہ، قرآن کا ایک ایک لفظ چن کے صحیح جگہ پہ رکھا گیا۔ اس کا اگر آپ ایک لفظ بھی بدل دیں گے تو اس سے قرآن کی بلاغت میں اثر پڑے گا، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے اس کو بات کو کہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ عبسہ میں 30ویں سپارے میں، اس کی 30ویں سپارے کی تیسری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 34 سے 36 میں قیامت کا ایک منظر بتایا۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ وہ دن جس دن ایک آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے دور بھاگ جائے گا۔ بھاگنا ہے نا، فرار، یوم یفر، تو اس کا کانٹیکسٹ جو ہے اس بات کا فرار میں، انسان جب بھاگ جائے کسی سے، تو اس میں اس ترتیب کو دو انداز سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اس کی اوور آل پکچر کہ ایک کیٹیگری میں آپ رکھیں بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے جس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا، جس دن اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اور جس دن اپنے بیوی بچوں سے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہمیں طے کرنی ہے کہ انسان مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت جب بھاگتا ہے تو قریبی رشتہ دار سے دور کی طرف جاتا ہے یا دور رشتہ دار کی طرف سے قریب؟ ظاہری بات ہے وہ جتنا دور کا رشتہ دار ہوگا اس سے وہ دور بھاگے گا، اور زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی رشتہ دار کی طرف جائے گا کسی خوف یا ڈر کے وقت، قریب سے قریب رشتہ دار کی طرف جائے گا۔ تو یعنی سب سے پہلے وہ دور والے رشتہ داروں سے دور بھاگے گا، اور سب سے یعنی جو اس کا سیفسٹ پلیس ہوگی اس کے قریب ترین رشتہ دار ہوں۔ تو اس میں بھی نوٹس کریں، انسان کا اگر آپ سارے رشتے انسان کے ایک وقت میں موجود ہوں، اس کے پاس بیوی بچے بھی ہوں، ماں باپ بھی زندہ ہوں، بھائی بھی زندہ ہوں، سب سے دور ان میں سے کون سا ہوگا؟ ظاہری بات ہے بہن بھائی، کیونکہ بہن بھائی اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، بعض اوقات مہینے ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ اس طریقے سے اس کے بعد ماں باپ ہیں، اور انسان پھر سب سے قریب ظاہری بات ہے بیوی بچوں کے ساتھ اس کا سب سے زیادہ ٹائم ویسے ہی گزرتا ہے، وہ اس کے گھر میں ہوتے ہیں ہر وقت۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ خوف کے وقت انسان سب سے جو دور رشتہ دار ہیں ان سے قریب کی طرف آتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ترتیب سب سے پہلے یہ ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، جو ان تین کیٹیگریز ہیں ان میں سب سے دور ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے کہا یوم یفر المرء من اخیہ، سب سے پہلے اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اس کے بعد کہا وامہ وابیہ، اپنے ماں باپ سے دور بھاگے گا، اور پھر جو سب سے قریب ترین رشتہ دار اس کی بیوی بچے، پھر اس کی طرف آئے وصاحبتہ وبنیہ۔ اس کے بعد اللہ نے مزید جب یہ کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، یہاں پہ بھی ترتیب پہ غور کرنے کی بات ہے کہ وامہ وابیہ، پہلے ماں کیوں کہا، پھر باپ کیوں کہا، اور پھر آگے جا کے وصاحبتہ وبنیہ، پھر بیوی پہلے کیوں کہا، اور بچے سب سے آخر میں بچے کیوں؟ اب خوف کی حالت میں انسان جب بھاگ رہا ہے تو خوف میں نوٹس کریں عموماً عورتیں عموماً اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتی، رونا شروع کر دیتی ہیں۔ بلکہ عرب میں یہ بھی ایک بات تھی کہ عرب جب کوئی ان کو بچی کی پیدائش کا پتہ چلتا تو وہ کہتے بئس المولود، کتنا برا بچہ ہے، یہ نصرھا بکا و برھا صرخ، یعنی اس کا مدد، اس کی یعنی مدد کرنا رونا ہے، یعنی کہ جب خوف آئے تو مدد کیسے کرتی ہے، رو کے، اور برھا صرخ، یعنی اس کی اچھائی یہ ہے کہ وہ چوری کر کے کسی سے لا کے دے دی۔ یعنی ظاہری بات ہے جاہلانہ یعنی باتیں ہیں کہ وہ بچی کی ولادت کو اس طرح کہیں، لیکن بات مطلب سمجھنے کی خاطر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ عموماً عورت مشکل کے وقت مرد کے مقابلے میں اپنے جذبات پر کم قابو پاتی ہے۔ تو اس خوف کی صورت میں زیادہ انسان کے لیے سیف یہ ہے کہ وہ اپنے
والد کے پاس جائے بنسبت اپنی والدہ کے، کیونکہ اس وقت والدہ زیادہ جذبات میں آ کے وہ صحیح طرح سوچ بھی نہیں سکتی، اور باپ اس کے مقابلے میں زیادہ اس کو پروٹیکٹ بھی کر سکتا ہے، سوچ بھی سکتا ہے، اور ظاہری بات ہے باپ انسان خوف کے وقت زیادہ اس کو پروٹیکشن آفر کر سکتا ہے، تو اس وقت خوف کے وقت باپ زیادہ قریب ہو جاتا ہے، ماں زیادہ دور ہو جاتی ہے، تو پہلے ماں پھر باپ، یعنی یوم یفر المرء من اخیہ سب سے دور، پھر وہ امی ہی، پھر ماں، وہ ابی، پھر باپ، تو باپ زیادہ قریب ہو گیا خوف کے وقت۔ اس کے بعد وصاحبتہ وبنی، اس کے بعد بیوی بچے۔ اب بیوی بچوں میں بھی انسان دیکھے خوف کے وقت تو ظاہری بات ہے بیوی، پھر وہ خوف میں آ کے، وہ عورت ہے ظاہری بات ہے پھر وہ خوف میں آ کے جذبات میں آ جائے گی، اور اگر آپ اس دوسرے نقطۂ نظر سے سوچیں تو بڑھاپے میں جب انسان چلے جاتا ہے تو اس کے بچے اس کے سہارا بنتے ہیں، اس کے ڈر خوف کے وقت اس کو بچانے کے لیے بچے آتے ہیں، بیوی تو پھر بوڑھی ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، تو بچے سب سے زیادہ طاقتور، اور خوف کے وقت انسان انہی کی طرف جائے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ جو ترتیب اللہ نے قرآن میں قیامت کے دن انسان جب بھاگ رہا ہوگا تو اس کی جو ترتیب بتائی ہے وہ بھی سبحان اللہ، اس میں بھی ایک ایک لفظ اور اس کی ترتیب میں بھی حکمت ہے سبحان اللہ۔ اس کو یعنی قرآن میں کوئی ایسا لفظ بھی ادھر سے ادھر آپ کر دیں تو اس کی جو طاقت ہے نا، جو اس کی انسان کو ایک پیغام دینے کی طاقت ہے، جس کو آپ بلاغت کہہ سکتے ہیں، اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک ایک لفظ چن کے اپنی اپنی جگہ صحیح رکھا گیا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، فر یعنی بھاگ رہا ہے، من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سبحان اللہ، ایک ایک لفظ چن کے اپنی جگہ صحیح صحیح رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے میں نے اصل میں ویڈیو دیکھی تھی آن لائن، ڈاکٹر فاضل صالح سامر رائی نے اس کو ریکارڈ کروائی تھی، یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کا، وہ ایک شو ہے لمحات بیانیہ، اس میں یہ بیان کیا تھا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات لگی ہے قرآن میں ایک ایک لفظ کس طریقے سے چن چن کے رکھا گیا ہے، اور اس میں ایک ادھر سے ایک عدل بدل بھی کرتے ہیں تو سبحان اللہ اس پہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کے اس معجزے کو، جو قرآن خود ایک جو معجزہ ہے ہمارے پاس، اس معجزے کو واقعی میں اس طریقے سے سمجھیں کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان جو ہے وہ یقین کے درجے تک اترے۔ آمین۔